بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج ہم نئے سال کے پہلے دن میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اور سال 2021 یقینی طور پر پاکستان کے لیے مشکل سال بھی رہا، اس میں چیلنجز بھی رہے، لیکن پاکستان نے بہت سے چیلنجز پر قابو بھی پایا، بہت سے مسائل پر قابو بھی پایا، اور یقینی طور پر اب ہماری دعا یہ ہے کہ یہ والا جو سال ہے یہ ہمارے لیے آسانیوں کا سال بنے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سال امن کا سال ہو، خوشیوں کا سال ہو۔ سفارتی سطح پہ ہم نے 2021 میں کیا کھویا کیا پایا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر کن چیلنجز کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو جو مشکلات پیش رہیں اس سے حکومت کیسے نبرد آزما ہوئی، یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ اب اس سال میں حکومت ان معاملات کو کیسے آگے لے کر جاتی ہے، ہمیں 2021 میں سفارتی سطح پر جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کو ہم اس سال میں مزید کس طرح سے مضبوط کر پاتے ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ لیکن سال 2021 اگر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں سفارتی سطح پہ بات کریں تو سفارتی سطح سے رہا، یہ ہم آپ کو پہلے ایک رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ نئے پاکستان کی خواب کی بنیاد تنازعات کے خاتمے اور حل کے لیے مضبوط حکمت عملی پر رکھی گئی تھی۔ سال 2021 میں بھی کرونا وبا کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور سفارتی تبادلوں میں اضافہ ہوا۔ 35 ملکوں کی اعلیٰ قیادت نے 2021 کے دوران پاکستان کے دورے کیے، جبکہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے 32 ملکوں کے دوروں کے دوران دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے کاوشیں کیں، اور یوں 2021 پاکستان کی عالمی اور علاقائی وابستگی کا سال رہا۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آج پاکستان افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے بعد انسانی المیہ سے بچنے کے لیے آواز اٹھانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کی جو ایک امیج ہے اس کو بدلا دیا ہے۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اب ایک پھر ری انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی جو ہندوتوا پالیسیز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اب ہم پوری دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر واضح اور جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ روسی صدر پیوٹن کا حالیہ بیان پاکستان کے اس بیانیے کی تائید ہے جو اس نے دنیا کے ہر فورم پر اپنایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، اسلاموفوبیا، کشمیر کوز اور افغان مسئلے کے حل کے حوالے سے مؤثر انداز میں بات کی۔ وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان نے اقتصادی سفارتکاری کا آغاز کیا اور جغرافیائی سیاست سے جیو اکنامکس کی طرف توجہ مرکوز کی۔ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بھی فارن آفس کا بہت اہم رول ہے۔ جو ٹریڈ پروموشن ہے، انویسٹمنٹ پروموشن، اس میں بہت ایکٹیو رول ہم ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دبئی ایکسپو 2020 میں بہترین کارکردگی کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستانی اشیاء کو فیچر کیا۔ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی بہترین شناخت کے لیے پبلک ڈپلومیسی اور کلچرل ڈپلومیسی کو فروغ دیا اور اپنی نادر اقدار کو روشناس کروایا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق چین کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں صورتحال کی سنگینی پر پاکستان، ترکی، سوڈان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے میں کامیاب ہوئے۔ تیزی سے آگے بڑھتا پاکستان عالمی برادری کے شانہ بشانہ خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر محترم جناب نجم الثاقب۔ نجم الثاقب صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید۔ نجم الثاقب صاحب، پہلے تو اگر ایک اوور ویو آپ بتائیں کہ 2021 کا جو سال تھا وہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا اس سال کا جو اختتام ہوا وہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ ہوا، جو کہ تقریباً 70+ سالوں سے ہمیں انتظار تھا کہ ہم ایک ایسی سیکیورٹی پالیسی، اور اس میں یہ سیکیورٹی کا لفظ آتا ہے نا تو دماغ میں آتا ہے کہ شاید
اس میں کوئی صرف گنز اور ٹینکس کی بات ہو رہی ہے. سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ پورے ایک انسان کی سیکیورٹی, یعنی جو 20 ملین آپ کے ہیں پاکستانی, ان سب کی انڈیویجول. معید یوسف صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ پرسن سینٹرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اتنے برسوں سے ہمارے پاس تھی نہیں, ایک ڈاکیومنٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کا, اور اس میں آتا ہے آپ کا فوڈ سیکیورٹی سب سے پہلے آتی ہے, آپ کی اپنی حفاظت, بارڈرز کی حفاظت سے لے کے وہ. تو میں تو شروع کروں گا ادھر سے کہ یہ ایک ایسی بات جو کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہو نہیں سکی, وہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ مجھے پتہ نہیں کیوں 2021 میں اچھی خبریں آ رہی ہیں نظر, اگر آپ سفارتی محاذ پہ دیکھیں. مثال کے طور پہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پچھلے کو 2 سال سے ہے کورونا. میرے پاکستان نے اس کا مقابلہ جس طرح سے کیا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. تو اس کو آرام سے یہ نہ سمجھے کہ ہاں یار بس کورونا تھا وہ آ گیا. بابا جو اقدامات لیے آپ لوگوں نے, جو اسلام آباد نے, وہ دنیا بھر میں سراہے گئے. نمبر 2, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کلائمیٹ چینج کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کچھ ایسے اقدامات لیتا ہے 2021 میں جس کو کہ ورلڈ لیڈرز اپنی تقریروں میں مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بورس جانسن جو ہے اقوام متحدہ میں, یعنی یو کے جو ہے وہ, اب یہ میں آپ کو کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ واقعی ہوا ہے. تیسرا اس میں دیکھتا ہوں اگر پیور سیکیورٹی کے اینگل سے, تو 2021 میں میرا جو ویسٹرن بارڈر ہے, جو افغانستان کا بارڈر ہے, اس کے اندر جو تقریباً 18-20 سال سے جو ہندوستان کی شرارتیں تھیں, جو ادھر کے یعنی صدور سے مل کے اور ادھر کے وہ جو شرپسند عناصر ہیں ان سے مل کے جو پاکستان میں وہ شرپسندی کا حساب کتاب تھا, اس کو ڈسمینٹل کرتا ہے یہ جو 5 اگست کو ہوا ہے آپ کا یہ طالبان جو آئے. میرا جو بارڈر ہے, ایسٹرن بارڈر جو ہے, وہ 2021 میں اس لحاظ سے ذرا یعنی سیف ہو گیا کہ اسی سال میں 2003 کا جو آپ کا ایل او سی کا جو سیز فائر معاہدہ ہے, اس کو ریوائز کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے, اور آج ایز وی اسپیک جو کہ سال کا پہلا دن ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اگر صرف سیکیورٹی کی بات کریں, یعنی سفارتی محاذ پہ بھی, تو آپ کا ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر جو کہ بہت زیادہ 2019 کی اگر آپ بات کریں تو اس سے 2020-21 میں سیفٹی آ رہی ہے. اب آتے ہیں ہم کہ اس میں اس محاذ پہ ہم نے جہاں پہ مین ہمیں پرابلم چیلنج آئی وہ تھا پاکستان کے تعلقات یو ایس اے کے ساتھ, کیونکہ چائنا کی تو ہم بات نہیں کرتے, اس میں تو یعنی سیدھا سا ہے. اس میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک ڈینٹ پڑتا ہے, اور ابھی جو یہ نیا سال شروع ہوا ہے اس میں مجھے تو پوری امید ہے بحیثیت ایک سفارتکار کے کہ اس میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے. جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ جی ادھر سے فون نہیں آ رہا, جو بائیڈن صاحب یہ کر دیں گے, ادھر سے کہ جی آپ نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, دیکھیے ایسا نہیں ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس برس میں یہ جو شروع ہوا ہے اس میں ہمارے اور یو ایس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہونے. یہاں پہ ایک وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے. نارملی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی چائنا چونکہ ہمارا دوست ہے, بڑی پرانی دوستی, اور وہ ہمالیہ اور وہ یعنی شہد کی نہریں وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آٹومیٹیکلی چونکہ چائنا کا یعنی دشمن ہے امریکہ, تو دوست کا دشمن جو ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور ڈپلومیسی کا کمال ہی یہ ہے جاوید صاحب کہ آپ نے دونوں کو رکھنا ہے, اور اس میں وہ یہ ہے کہ ہاتھ ہولا کدھر رکھنا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہاں اس کے بعد مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس میں بڑی آئی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2021 میں فلسطین پہ بہت وہ جو حملے ہوئے اس کو روکا گیا. مجھے تو اچھی باتیں نظر آ رہی. ایک اور جو اسی تناظر میں ایک عمومی سوال ذہن میں آتا ہے, اور وہ عمومی سوال اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اس کو بڑا اٹھاتی رہی ہے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. اس سال میں ہم نے کب ایسا ہوا کہ ہم سفارتی تنہائی کا یہ شکار صرف ہماری جاوید صاحب ہماری اپوزیشن ہی نہیں, ایک شخص ہے اس دنیا میں رہتا ہے, اس کا نام ہے نریندر مودی. اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں پاکستان کو تنہا کر دوں گا, آئسولیٹ کر دوں گا. تو یہ صرف ہماری اپوزیشن ہی نہیں, یہ جو آپ کی او آئی سی کا اسپیشل سیشن ہوا ہے, ایکسٹراڈنری سیشن,
آپ یقین کیجئے کہ اس سے اچھا جواب نریندر مودی کو یا ان تمام لوگوں کو جو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا، آپ کے اسلام آباد میں، آپ کے کیپٹل میں یہ ایک منی یو این سمجھ لیجئے. وہ آپ کو یاد ہے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ او آئی سی کی تو یہ ہے، اس پہ 56-57 ممالک ہیں، لیکن اس میں دنیا بھر کے نمائندے آتے ہیں. میں نے تو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ انہوں نے آ کے کہا ہو کہ جی ہمیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو آئسولیشن کا مطلب کیا ہے؟ آئسولیشن کا مطلب ایک ہے فزیکل آئسولیشن، یعنی کوئی پاکستان نہ آئے، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آئے. دوسرا آپ کا یہ کہ سفارتی طور پہ آپ آئسولیٹ کر دیں کہ جو بھی بات پاکستان کرے اس کی نگیشن ہو اور پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے. ابھی آپ نے اس رپورٹ میں ہمارے منیر اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو، اور اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو انہوں نے ایک فکرہ بولا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جی آپ کہیں جی کشمیر پہ کیا جی آپ نے 2019 5 اگست کے بعد تو اس نے اپنا حصہ بنا لیا ہندوستان نے. دیکھیے اس کو ہم نے الائیو رکھنا ہے. اب میں آپ کو سفارتکاری کی بات بتا رہا ہوں. سفارتکاری میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اٹھا اور جاوید کو ساتھ لیا، تلواریں لی اور کشمیر آزاد کروایا. اس میں آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ جو حامی ہے نا وہ آپ نے گین کرنی ہے، اور اس مسئلے کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا جی 5 اگست کو یہ ہوا، بات ختم، کشمیر آپ کا حصہ نہیں. اس کو منیر اکرم صاحب کو میں دوبارہ کوٹ کروں گا، ہم نے کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. اور یہ واقعی ہوا ہے، سیکیورٹی کونسل تک بات ہوئی. اب اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے کشمیر جو ہے اس پہ کچھ کیا نہیں ہے، تو سفارتی محاذ پہ تو پاکستان مجھے نہ فزیکلی نہ سفارتی طور پہ مجھے یہ آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس او آئی سی میں کہ جہاں کا بنیادی ایجنڈا ہی افغانستان تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے ایشو کو بھی اس پر اجاگر کیا. دیکھیں پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، حالانکہ صرف اس میں ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کی، انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے فلسطین کی بات کی، اسلامو فوبیا کی. جی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا ابھی کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مستقل طور پہ، یعنی اقوام متحدہ کے فورم سے لے کے او آئی سی تک اور پھر ہر فورم پہ وہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ کچھ ہوتا ہے، دیکھیے لیڈرز جو ہیں نا ان کی کچھ ہوتی ہے، یعنی سرکاری طور پہ ان کی کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ملک کی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ پرسنل کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں جس میں آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس پہ میں نے بات، حالانکہ او آئی سی کے فورم پہ پاکستان بات کر چکا ہے پہلے اور اس کو کوئی اتنا اچھا جواب ملا نہیں. یعنی وہ ایک ہو مسلم حرم کی ابھی تک ایک ہوئے نہیں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ یعنی اسلامو فوبیا سب کو پتہ ہے. وہ اس لیے کہ یو اے ای فرض کریں اگر کر لیتا ہے، یعنی اسرائیل کو یعنی تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ یعنی قطر جو ہے وہ امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے افغانستان یعنی کابل میں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمان، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جاوید کہ مسلمان ہونا ایک ہے. ہر ملک کی، ہر مسلم ملک کی اپنی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے، اور اس خارجہ پالیسی کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے عراق ایران کی جنگ دیکھی جس میں 2 ملک جو ہیں وہ مسلمان لڑ رہے ہیں. تو اسلامو فوبیا پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بڑے تیقن کے ساتھ اور بڑے یعنی زور دے کے اس پہ بات کی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ یعنی برسوں میں، دیکھیے ایک 9/11 کو ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو کہا گیا جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں. اب اس اسلامو فوبیا کو اکیلا عمران خان یا اکیلا جاوید تو نہیں کر سکتا، نہ ہی نجم الثاقب. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک کلیکٹیو اپروچ ہو، اور وہ کلیکٹیو اپروچ شروع ہی او آئی سی سے ہو، کیونکہ 57 ملک جو ہیں وہ اسلامی. وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہتے رہے، اس اسٹیچر کا لیڈر یہ کہتا رہا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ اس کے کچھ عرصے بعد، یعنی کچھ عرصہ پہلے ابھی ولادیمیر پوٹن نے بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے اس کی تائید کی، اور وہ اس کے جواب میں عمران خان نے یعنی ان کو یعنی ایک طرح سے ہدیہ تہنیت پیش کیا، شکریہ ادا کیا. دیکھیے یہ مسئلہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بہت سارے مسلم ممالک، میں اسلامک پتہ نہیں کیوں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ مسلمان ممالک ہیں، اس میں جب ان کو اپنے طور پہ پڑے گی نا جاوید، جب اپنی ان کی سالمیت یا حاکمیت پہ آئے گا اس وقت ان کو خیال آئے گا، ان کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے، نجم الثاقب صاحب اس وقت ہمیں اس گفتگو میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فاروق صاحب ہم بات کر رہے ہیں
سال 2021 کی، اور سفارتی طور پہ ہم نے آغاز کیا ہے کہ پاکستان نے سال 2021 میں سفارتی طور پہ بہت کچھ حاصل کیا ہے. یعنی دیکھیں سال کا اختتام آلموسٹ OIC کی کانفرنس سے ہوا ہے، جو ایک بہت بڑی اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی اور ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کانفرنس تھی. آپ بتائیے گا کہ چیلنجز تو رہے، لیکن بہرحال پاکستان ان چیلنجز سے کامیابی سے گزرتا بھی رہا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں تو اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا کے عالمی فورم پر، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC کا فورم ہو، اس کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد دنیا کو انہوں نے سینسٹائز کیا. جو امریکہ کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے وہاں اسلاموفوبیا کے خلاف بل پاس. اور اسی طرح جو ہمارے روس کے جو صدر ہے، صدر پیوٹن، انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور یہاں توہین رسالت کے اوپر جو بات کرنا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو عالمی اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑا، وہ آج دنیا جو ہے وہ اکنالج کرنا شروع ہو چکی ہے، اس کے نتائج بھی مثبت سامنے آنا شروع. اسی طرح آپ نے افغانستان کی جو صورتحال، تو فال آف کابل کے بعد وہاں صورتحال سامنے آئی. پاکستان کی حکومت نے وہاں کے لوگوں کو جو ایویکویشن کے اندر کردار ادا کیا، جو افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اس حوالے سے جو کردار ادا کیا. آپ کے علم میں ہے کہ OIC کی کانفرنس میں ساری دنیا نے جو ہے اس کو اکنالج کیا. اس کے بعد سیکرٹری بلنکن کا بھی آپ نے دیکھا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور جہاں پاکستان کی خود مختاری سالمیت کی معاملہ آیا وہاں بھی وزیر اعظم صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو یہ کہتے تھے کہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، وہ پاکستان وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر جو عالمی سطح کے اوپر، بھارتی سطح کے اوپر جو پاکستان کے اہداف ہیں پاکستان نے حاصل کیے، خاص طور پہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بہترین انداز سے دنیا کے سامنے اجاگر کیا. جو RSS کی سوچ ہے، جو مودی کی ہندوتوا کی سوچ ہے، اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. جو عالمی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، جتنا عالمی میڈیا ہے، انہوں نے مودی کے ان اقدامات کو کنڈیم کیا، اس کے خلاف آپ کے علم میں پوری دنیا میں جو ہے وہ آرٹیکل آئے. تو وزیر اعظم صاحب کی عالمی سطح کے اوپر عالمی دنیا میں ایک مؤثر آواز ہے، ایک جاندار آواز. وہ نہ صرف پاکستانیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ پورے عالمی اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. اور چاہے اس خطے کے اندر امن کا معاملہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ ایک ذمہ دار ریاست کا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. اور جو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ایک نئی جو ہے وہ جہد میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. اچھا فاروق صاحب، اس میں ہم نے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت مشکل حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا سفارتی سطح پہ. یعنی کہ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ تعاون اور مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن کے سلسلے میں تو اس میں بھی حکومت بہت کامیاب رہی. کئی اہم مرحلوں پہ جہاں پہ دو ملکوں کے درمیان آپ کو توازن قائم کرنا تھا، آپ نے بہت توازن قائم کیا. آپ نے اسٹیٹمنٹس ایسی دیں جیسے چین اور امریکہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی اس سال میں. دیکھیں یقیناً ظاہری بات ہے، ہم تو پاکستان تو ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ کنفلکٹ ریزولیشن کی طرف پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو چاہے وہ بیانات دیے، چاہے وہ پاکستان نے جو پوزیشن اختیار کی ہے، اس کی وجہ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے مفاد کو بھی سامنے رکھا جائے اور پاکستان کے جو جن ممالک کے ساتھ دنیا میں بائیلیٹرل تعلقات ہیں، دنیا کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ اقدامات جو ہے وہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا چاہے وہ چائنا ہے، پاکستان کا ہر مشکل وقت کے اندر اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کا جو ہے وہ بہترین دوست ہے، ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، آئرن بردر ہے ہمارا. اس حوالے سے پاکستان نے تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہی پوزیشن اختیار کی ہے جس میں کوشش کی ہے کہ اگر دو ممالک کا آپس میں کوئی تناؤ ہے تو اس تناؤ کو جو ہے وہ کم کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو عمل کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں اس کو پوری دنیا جو ہے وہ سراہتی ہے.
ٹھیک ہے فروخ صاحب، اب سیاسی ماحول کی طرف آئیں گے کہ سال 2021 سیاسی طور پہ حکومت کے لیے کیسا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ظاہر یقینی طور پر چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑا معاشی لحاظ سے، کرونا کی وجہ سے بھی، لیکن کیا اپوزیشن آپ کے لیے اس سال میں کوئی چیلنج بن سکی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن تو ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر کرونا آیا یہ حقیقت ہے، پوری دنیا کے اندر کرونا کے اثرات آئے، لیکن ہم نے جو اقدامات کیے، ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. ہم نے آج 31 دسمبر گزر گیا، 1 جنوری ہے، ہم 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں، 250 ارب روپیہ حکومت نے اس کے اوپر خرچ کیا اور یہ مفت ویکسین لگائے گی. آج ہماری انڈسٹری چل رہی ہے، تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، بازار کھلے ہیں، پاکستان کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے WHO ہو، دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہوں، چاہے اکانومسٹ جو عالمی جریدہ ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کووڈ کے بعد جو ممالک نارمل ہو چکے ہیں اس میں پاکستان ٹاپ کے اوپر ہے، اور دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی، اس کے دوران ہی ہماری معیشت جو ہے وہ 4% سے گرو کی، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، ہماری ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہوا، ہمارے انڈسٹریل پیداوار میں اضافہ ہوا، ہماری زرعی پیداوار کے اندر اضافہ ہوا. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو موجودہ حکومت کی پالیسیز کا حصہ ہیں. لیکن یہی کووڈ-19 پوری دنیا میں مہنگائی بھی لے کر آیا. امریکہ میں 6% مہنگائی بڑھی، برطانیہ میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئی، یورپ میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات آئے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات کو یہاں پر کم کر کے عوام کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ کم سے کم ڈالے. اور بس ایک تو یہی وجہ ہے کہ صاف راشن کا پروگرام لے کر آئی، 120 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور صحت کارڈ جو ہے یہ قیمت سے کم نہیں ہے کہ ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپے موجود ہے، سالانہ تو 10 لاکھ روپے تک مفت اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کامیاب پاکستان پروگرام شروع کر دیا گیا ہے. گھروں کے لیے قرضے 100 ارب روپے کے منظور ہو چکے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ کا مالک بن سکتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے ممکن بنائی ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ یہ جو 2022 ہے یہ سال پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کا، ریلیف کا، ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہم گفتگو کو نجم ثاقب صاحب وہیں سے جوڑتے ہیں. یہ جو OIC کا اجلاس ہوا ہے اس نے ایک ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. ایک تو افغانستان کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، دوسرا وہ ممالک جو شاید اس معاملے کو پس پش رکھنا چاہ رہے تھے، پاکستان نے ان کو جگایا ہے، اور پھر اسلامی ممالک کو بھی جگایا ہے، یورپ امریکہ کو بھی، لیکن اسلامی ممالک کو بھی جگایا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر مسئلہ ہے، جس کو امریکہ نے بھی پھر اپریشیٹ کیا اس پاکستان کی کوشش کو. آپ نے بالکل ٹھیک آبزرو کیا ہے اس کو. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے، پوری دنیا نے بلکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ کہا کہ جی چونکہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا وہ جو 40 ملین افغانی ہیں جن میں سے کہ تقریباً 65% آلریڈی وہ بیچارے ان کو کھانے پینے کے مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا، اور وہ میرے پاکستان نے دلوائی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. نارملی OIC کی آپ اگر پچھلی دیکھ لیں، یہ 17واں تھا نا، 17. جی بالکل. آپ پچھلے 16 اجلاس دیکھ لیں، دکھائیں اس میں بجائے مجھے کہ پریکٹیکلی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ ریزولوشن نکل گیا اس پہ اور ریزولوشن نکال گیا اس پہ. اس میں باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل سبسٹینٹیو ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے ریزلٹ نکلے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا ٹرسٹ فنڈ قائم ہونا، مثال کے طور پہ 1 ارب ریال سعودی عربیہ کا کہنا، اگلے دن ٹوکیو کا اعلان کرنا جی کتنے. دوسرا کہ OIC نے باقاعدہ طور پہ آپ کا افغانستان میں بنا دیا کہ جی ایک ہم دفتر کھولیں گے، اور اس میں جو ہے پھر اس کے بعد بات آگے اس لیے نہیں بڑھی، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نے تسلیم کرنے کی تو بات کوئی نہیں کی، اس میں یہ نہیں، وہ اس لیے نہیں کی کہ اس کا ایجنڈا ہی صرف ایک تھا کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو. جو تیسری اور سب سے اہم بات ہے جو پاکستان کے ضمن میں کرنا چاہوں گا، افغانستان کے بارے میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر سے بتایا ہے کہ چاہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو، چاہے وہ سیاسی اور عسکری ہو، پاکستان نمبر 1 کنٹری ہے. اگر آپ نے افغانستان سے بات کرنی ہے تو وہ راستہ ہمارے اسلام آباد سے ہو کے جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے
اور اس کو اکنالج کیا. آپ نے ابھی یہ آپ کے منسٹر صاحب نے اینٹنی بلنکن کا ذکر کیا. نارملی ایک OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں سیکرٹری خارجہ جو ہیں, جو ادھر کا وزیر خارجہ ہے, اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ابھی کچھ سختیاں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور جو ہی طالبان پہ سختیاں کم ہوں گی, کم از کم 40 ملین لوگوں کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ممالک صرف اس کا ویٹ کر رہے ہیں, کہ جو ہی امریکہ کی طرف سے نوڈ آتی ہے. دوسری طرف میں ایک اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ 5 اگست ہوا تو اس میں امریکہ نے ایک دم سے کہا کہ جی ہم بالکل نہیں اس میں نہیں پڑیں گے اور طالبان کو نہ. تو ایک یہاں پہ آئیڈیا آیا تھا جس میں پاکستان ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں رشیا ہے, جس میں ٹرکی ہے, کہ جی ہم ایک ریجنل کنسنسس کریں گے. ٹھیک, یہ یاد رہے کہ ایز وی سپیک ابھی تک دنیا میں کسی ملک نے طالبان کی اس کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کے لیے ایک ریجنل کنسنسس تھا. تو مجھے جو اپنے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہوم ورک نظر آ رہا ہے نا 2022 کا, اس میں 3 چیزیں ہیں. یہ جاوید میں فوری طور پہ بتا دوں کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی باتیں جو ہیں ان کے علاوہ آگے بھی دیکھنا ہے. نمبر 1, ہم نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ہم کسی فیکشن کے ساتھ نہیں ہیں. افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم افغانیوں کے ساتھ ہیں. اس کوئی بھی حکومت آئے ہمیں وہاں پہ سٹیبلٹی چاہیے, اس لیے کہ وہ سٹیبلٹی میرے پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں امریکہ سے تعلقات آپ نے ٹھیک کرنے. دوسرا, چونکہ اس سال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی نیا شروع ہوا ہے, جو آپ کو بھی مجھے بھی اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کو مبارک ہو, ان کیمرہ مینوں کو اور پروڈیوسر صاحب کو بھی, تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم سوال جو خطے کے حوالے سے ہوگا کہ آپ نے آخر اس طالبان کا کرنا کیا ہے, اور اس پہ بات ہوگی. اور اس میں میری اپنی یہ رائے ہے, بلکہ میرا مشورہ ہوگا اگر کوئی کابل میں سن رہا ہے, کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمیٹی کا حصہ بننا ہے, اگر آپ نے ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز میں یعنی جو ممالک ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں, تو آپ کو لچک دکھانی پڑے گی. آپ کو بھی بہت کچھ کرنا ہے, آپ کو بھی بہت کچھ کرنا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوگا ویٹنگ فار اللہ کہ اللہ کی طرف سے آئے گا. اس کے لیے لائسا للانسان الا ما سعی, آپ نے اپنی بھی کوشش کرنی ہے. تو طالبان کو لچک دکھانی پڑے گی. اس میں جو سیکیورٹی پالیسی جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا, اس میں یہ سارے عوامل موجود ہیں. میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے کہ ابھی وہ پبلک نہیں ہوا, اور وہ بوئز یوسف صاحب نے کہا تھا کہ جلد ہی کریں گے. لیکن جو انہوں نے جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بتایا ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ویسٹرن بارڈر, ایسٹرن بارڈر, امریکہ, رشیا, انڈیا, یہ سارا کچھ ہوگا کشمیر سمیت, اور اس میں باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا. اس وقت کی آخری بات, دیکھیے ہم نے اس سال میں اپنا گھر درست کرنا ہے. درست, یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ باٹم لائن, دنیا کی کوئی فارن پالیسی کسی ملک کی مضبوط ہو نہیں سکتی جب تک آپ کا باورچی خانہ مضبوط نہیں ہے. اس وقت تک آپ نہیں مضبوط ہو سکتے جب تک آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہے. اور اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف ہماری سیاسی بلکہ عسکری قیادت جو ہے وہ متفق ہے اس بات پہ کہ اکنامک صورتحال ہم نے ٹھیک کرنی ہے, ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں یہاں پہ سیاسی ماحول اور وہ جو سٹیبلٹی ہے وہ چاہیے, جس میں کہ افغانستان سب سے پہلے آتا ہے. اب میری یہ دعا ہے, اور آپ آمین کہیے گا, کہ اس برس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, ہم صحیح سمت میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک مضبوط قدم اس سال اٹھا لیں. بہت اچھے, بہت اچھے. ایک اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ہم اس سال میں اقدامات کریں, اور ہمیں قدم اٹھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب. آج آپ نے اچھی باتیں یقیناً ہمیشہ سے کرتے ہیں, لیکن چونکہ سال کا آغاز ہے تو ہم نے حوصلہ افزا باتیں کرنی ہیں, امید کی باتیں کرنی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے سابق سفیر نجم ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سال پاکستان کو معیشت کے حوالے سے
ایک مضبوط قدم اٹھانا ہوگا, مضبوط اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے. سال 2021 یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے مشکل سال رہا, کیونکہ کرونا کی وجہ سے معاشی جو رفتار تھی وہ بھی کافی سست رہی, لیکن بہرحال حکومت کہتی ہے کہ ہم اس معیشت کو بہتر کرنے میں کوشاں ہیں. کن چیلنجز کا سامنا رہا سال 2021 میں اور سال 2022 میں کیا کچھ کرنا ہوگا, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ سے ایک جنرل تصویر لینا چاہیں ہم کہ سال 2021 میں ہماری معیشت یقینی طور پر مشکلات کا شکار تو رہی, ڈالر کی بھی پرواز رہی, کبھی نیچے کبھی اوپر, کیسے دیکھیں گے آپ سال 2021 کو؟ دیکھیں, اگر ہم پچھلے مالیاتی سال جو کہ FY21 جو کہ جون 30 کو ختم ہوا 2021 میں, اس میں دیکھیں تو کچھ ریکوری شروع ہوئی. ہماری جو معیشت ہے وہ 4% کے قریب گرو کرنا شروع ہوئی. اب یہ ایک خوشائن بات تھی. کچھ ورلڈ اکانومیز بھی کھلیں, ان کے کھلنے کی وجہ سے ہماری کچھ ایکسپورٹس میں بھی بہتری ہوئی. پر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ معیشت نے پک اپ کیا, ہماری جو امپورٹس ہیں وہ اس قدر بڑھ گئیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل اور اس طرح سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ ہمیں پھر دوبارہ اس طرح کے اقدامات اٹھانا پڑے جس سے ہمیں معیشت کو تھوڑا سا کانٹریکشنری فیز میں لے جانا پڑا. اس کی کچھ وجوہات تو انٹرنیشنل ہیں. آف کورس انٹرنیشنل پرائس ہائیک کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ انفلیشن جو تھی وہ بھی بڑھی اور ہماری امپورٹس بھی بڑھی, بٹ کچھ وجوہات ہماری لوکل بھی ہیں. آئی فیل کہ جو بجٹ تھا وہ اوور ایکسپینشنری تھا, اس کا ایک امپیکٹ آیا اور اس اوور ایکسپینشنری بجٹ کی وجہ سے کچھ ڈیوٹیز کم کر دی گئیں اور ہمارا جو امپورٹ کا خسارہ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. کچھ اسٹیٹ بینک کی اسکیمز ایسی چل رہی تھیں کہ کرونا کے بعد جیسے یہ ٹرف تھا, اس میں بھی ایکسپینشنری پالیسیز نے ہمیں کچھ تقویت دی امپورٹس کے بڑھنے کو اس ایکسٹینٹ تک کہ ہمیں پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور معیشت کے جو میکرو نمبرز تھے وہ ٹھیک نہ رہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مانیٹری ٹائٹننگ شروع ہوئی اور اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارا منی بجٹ جس کا نام دیا جا رہا ہے وہ آیا. فنڈ کے پروگرام کا ریوائول جو ہے اس نے ایک انسرٹنٹی سی کریٹ کرے رکھی ہے. آئی تھنک یہ پروگرام اکتوبر میں ہی طے ہو جانا چاہیے تھا اور یہ انسرٹنٹی تینوں مارکیٹس میں دیکھی. اسی طرح جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اگر اس کی سالانہ پرفارمنس دیکھیں تو وہ صرف تقریباً 1 یا 1.5% بڑھا. ایکسچینج ریٹ پہ پریشر بھی امپورٹ بل کے بڑھنے سے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے بڑھنے سے رہا. انفلیشن میں دونوں چیزیں رہیں, ایک تو کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, پر ڈومیسٹکلی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو انرجی سیکٹر ہے, جو ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں وہ بھی بڑھتی رہیں اور اس میں دونوں عنصر شامل تھے. امپورٹڈ فیول بل تو تھا ہی, بٹ آلسو ہماری جو اصلاحات کا ایجنڈا تھا وہ ہم اس نہج پہ نہیں لے جا سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. گیس سیکٹر میں بھی یہی رہا. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے LNG ٹرمینلز تھے وہ ایکسپینڈ نہ کر سکے اور ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے وہ 18% پچھلے 2 سال میں کم ہوئی. تو ہمارے جو لوکل بزنسز ہیں, ہمارے جو ڈومیسٹک یوزیج ہیں جن کو تقریباً 28% گیس ملتی ہے آف دی اوور آل پروڈکشن, وہ کہیں 4000 MMCFD سے لوکل پروڈکشن کم ہو کے 3200 MMCFD پر آ گئی. ہم نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کی بھی بات ہوتی رہی, رشیا سے بھی بات ہوئی, پر ہم نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے جس پہ نگاہ کم رہتی ہے. ہمارا جو ایکسپینڈیچر سائڈ آف دا بجٹ ہے اس میں بھی تقریباً 7.5 ٹریلین جو ہے FY22 کا بجٹ اس وقت چل رہا ہے اور یہ کوائٹ ایکسپینشنری رہا. ہمارا PSDP بھی ہم نے ایکسپینڈ کیا, اب اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے. بٹ جو اچھی چیز ہوئی ان ساری چیزوں میں کہ ہمارا جو FPR کا ہمارا جو ٹیکس ٹارگٹ تھا وہ اس پہلے 6 ماہ میں ہم نے ایکسیڈ کیا ہے فرام آر ٹارگٹ, اینڈ وی آر ویل آن ٹو اباؤٹ کہ ہم 6000 ارب جو ہے وہ اس سال کر لیں گے. سو اس میں کچھ امپورٹ کا ضرور اثر ہے, بٹ ہماری لوکل انکم ٹیکس میں بھی, کیونکہ جو 3600 کمپنیز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہیں ان میں آپ نے پروفٹس کو اچھا دیکھا, پروفٹس اور ارننگ لیولز اچھے دیکھے, باوجود اس کے کہ اسٹاک ایکسچینج نہیں بڑھا, بٹ دی ارننگز ہیو بین گڈ. اس سے ڈویڈنڈس اچھے ہو سکتے ہیں, امید کی جا رہی ہے اس سے لوگوں میں پھر پیسہ آئے گا.
آن دی ایگریکلچر سیکٹر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کاٹن کی کراپ جو کہ بہت نیچے چلی گئی تھی، اس سال اس کا تخمینہ تقریباً 8 ملین بیلز کا آ رہا ہے، which is better than last year, though it is not the 12 or 14 million bales جو ہم کرتے رہے ہیں. ویٹ کا تخمینہ بھی 27.5 سے 28 ملین بیلز کا آ رہا ہے، سو دیٹ از آلسو گڈ. رائس کی کراپ بھی اچھی ہے، شوگر کین کی کراپ بھی اچھی ہے، سو کراپنگ سیزن جو ہے وہ کچھ بہتر ہے لاسٹ ایئر سے. ٹھیک ہے، سو یہ ایک اوور آل جائزہ ہے جس میں ہم نے اچھا ڈاکٹر صاحب اس دوران جو حکومت نے کچھ اقدامات کیے جس میں سستے قرضے دینے کی بات ہوئی، پھر ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے، پھر یہ گھر بنانے کے لیے قرضے دینے کا عمل بھی تھا، پھر کامیاب نوجوان پروگرام، پھر ظاہر ہے احساس پروگرام بھی چلتا رہا. اس نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا اکانومی میں، کچھ بہتری کنٹریبیوٹ کی اس نے؟ جی سو ایک آخری بات میں کر لوں کہ ہمارا جو فن ٹیک سیکٹر ہے، جیسے اس نے بہت اچھا کیا، بہت آئی پی اوز ہوئے، وینچر کیپٹل سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی، پہلی دفعہ تقریباً میرا خیال ہے $300 ملین کی اس میں انویسٹمنٹ آئی ہے. یہ ایک نہایت ہی خوش آئند بات ہے پاکستان کی. ٹھیک، اب آپ آ جائیں کہ ہمارا یہ کامیاب پاکستان لانچ ہو گیا ہے، سو امید ہے کہ قرضے نہ صرف ہاؤسنگ کے لیے بڑھیں گے بلکہ ایگریکلچر کے لیے بھی بڑھیں گے، بزنسز کے سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی بڑھیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ آبویسلی انٹرسٹ فری لونز کا ہونا ہے. سو اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے یہ چیز بہتر ہوگی. آئی تھنک سوشل سیکٹر ہیز بین اے گڈ پرفارمر ان پاکستان فار سیورل ایئرس اینڈ اسپیشلی ان دا لاسٹ 1 year. اگر آپ یہ دیکھیں کہ انکم سپورٹ پروگرام جو آئی تھنک 30 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں وہیں تھا کیو بلاک میں منسٹری آف فائنینس میں، اور یہ 2008-9 میں شروع ہوا. آج وہ کہیں 250 ارب پہ ہے، اس میں کئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، اور اسپیشلی کووڈ کے درمیان جب آپ نے دیکھا کہ بہت سے پیسے جو ہیں ان مستحقین کو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو صحت سہولت کارڈ ہے، آئی تھنک دیٹ از اے ریولوشنری اسٹیپ ان دا کنٹری، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سوشل سیکٹر ولنریبل لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت سی ہماری جو آبادی ہے وہ شرح پاورٹی میں بہت پاورٹی اسٹرکن ہے، اور کووڈ کی وجہ سے اور تکلیف ہوئی ہے. بٹ آئی تھنک ایک اچھا ڈیٹا کریٹ ہو گیا ہے، اس ڈیٹے کی وجہ سے ہم 6-7 ملین فیملیز تک پہنچ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں تو 2-2.5 کروڑ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. سو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. ہاؤسنگ آئی تھنک چیپر ہاؤسنگ ایک بہت اچھا خواب ہے، بٹ جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے یہ اس کو ڈینٹ کر رہی ہے. بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آف کورس بینکس جو کہ گیئرڈ نہیں ہیں اس طرف، ان کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ از آلسو اے گڈ تھنگ. ایک اور چیز جو ہم مینشن کرتے چلیں کہ آر ڈی ایز، جن کو ہم وہ اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ رقم بھیجتے ہیں، ان کے لیے 2 سہولیات. ایک یہ ہے کہ آپ لوکل رقم بھیج سکتے ہیں جس میں 11% تک منافع اگر ہم خریدیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، اور دوسری وہ چیز جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ان ڈالر ڈینومینیٹڈ، یورو ڈینومینیٹڈ اکاؤنٹس میں. اینڈ آئی تھنک کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی اب کام شروع ہو گیا ہے. سو اس سے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، جو نان ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پیسے بھیج سکتے ہیں. سو وہ بھی ایک چیز ہوئی. سو یہ ایک مکسڈ پکچر ہے جو اکانومی میں آپ کے سامنے سن 2021 میں ہم نے رکھی ہے. اچھا، یہ فنڈ میں جانے سے ظاہر ہے فنڈ کا پروگرام تو تھا، چل رہا تھا، لیکن یہ جو اپروول آئی ہے اس سے اور بھی بہتری ہوگی کہ جو عالمی ادارے ہیں ان کے پاس بھی ہم جا سکیں گے، وہ بھی ہم سے بات کر سکیں گے، اور وہ جو فرض کی اگر وہاں سے انفلو ہوتا ہے تو وہ بھی مختلف سیکٹرز کے اندر وہ پیسہ لگ سکتا ہے، اس سے بھی اکانومی کو کوئی بوسٹ مل سکتا ہے. دیکھیں فنڈ کا پروگرام چونکہ پاکستان کر چکا ہے شروع، اور یہ ریویو جو ہے یہ کمپلیٹ ہونا ہے، 6th ریویو، اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ یعنی کہ اکتوبر کے شروع میں ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو انسرٹنٹی ہے مارکیٹس میں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے وہ منی مارکیٹ ہو، چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہو، اس میں یہ ختم ہو جائے اینڈ وی موو آن فرام دیر. اور اگین یہ سب جو پالیسی میکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فنڈ کا پروگرام جو ہے اس کو کرنے کی وجہ صرف ان کے وہ پیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسٹیمپ آف اپروول ہے جس سے جو باقی پیسے ہیں، چاہے وہ پروجیکٹ فلوز ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہوں، یا ہم اپنے بانڈز لانچ کر رہے ہوں. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہماری ایکسٹرنل نیڈ جو اس سال $26 ارب کی ہے،
ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت، اور ابھی ہمارے پاس پہلے 5 ماہ میں 12 ارب ڈالر آئے ہیں، سو ابھی بھی ہمیں 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. سو کوئی اور انسرٹنٹی کریٹ کیے بغیر اس فنڈ کے پروگرام کو کریں. بٹ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ایک بڑی پریپیئرڈ پوزیشن سے، فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ایک کمپیٹنٹ ٹیم کے ساتھ، فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں جب آپ کے نمبرز آپ کو معلوم ہو، فنڈ کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں جب آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ ساؤنڈ ہو اور آپ نیگوشیٹ کر سکیں فرام اے اسٹرانگر پوزیشن، سو دیٹ جو بھی آپ طے کریں ان کے ساتھ وہ پاکستان کی بقا اور پاکستانیز کی بقا کے لیے ہو، اور اس کو اس طرح سوچ کے چلیں کہ یہ پاکستان کے لیے فنڈ کا آخری پروگرام ہوگا، اور ہم پھر وہ اصلاحات کی طرف جا سکیں گے جس سے اس فنڈ سے اور ہمیں جو ایکسٹرنل دباؤ ہے اس سے ہم نکل سکیں، اور جو ہماری ایکسٹرنل ڈپینڈنس ہے، ہم سعودی عربیہ سے پیسے لے کر آئے، ہم سعودی عربیہ سے آئل فیسلٹی لے کر آئے، ہم ان چیزوں سے نکل سکیں. اب ہمیں 2022 میں کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا؟ ایک تو جیسے حکومت پر امید ہے، حکومت کہتی ہے کہ کچھ چند ماہ کے اندر مہنگائی میں بھی کمی آ سکتی ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا، اور دوسرا یہ کہ پیسہ ہمیں ملک میں لانا ہے، یعنی ایکسپورٹ کے ذریعے سے، ایکسپورٹ میں ہمارے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے، کس حد تک بڑھنی چاہیے تاکہ کچھ معاملات بہتری کی جانب جائیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. یہ انفلیشن کی دیکھیں، ابھی تو جنوری اور فروری تو میرا خیال ہے ٹف رہیں گے، بٹ کچھ ایکسٹرنل قیمتیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ سپلائی جو کنسٹرینٹ ہے دنیا کا وہ کم ہوگا. اس سے کچھ جو ایکسٹرنل لیڈ انفلیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگر روپی میں کچھ سٹیبلٹی آتی ہے اور یہاں سے اگر ہم فنڈ کے پروگرام کو کر لیتے ہیں اور مارکیٹس میں کچھ تقویت ملتی ہے، تو اس سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شاید روپی کی جو دونوں سائڈ کی موومنٹ ہونی چاہیے، جو فری مارکیٹ موومنٹ ہونی چاہیے وہ ہوگی، تو شاید انفلیشن جو کہ امپورٹڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اصلاحات کرنی ہے انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، جو اگلے چند ماہ میں ہمیں کرنی چاہیے، جس میں ایگری پروڈکٹیوٹی ہے، جس میں یہ انشور کرنا ہے کہ ہم بہترین انرجی مکس ان دا گیون کانٹیکسٹ بنا رہے ہوں تاکہ ہمارا جو انرجی کا بل ہے وہ کم ہو، تو کہ اس کا پاس تھرو کم ہو، اور اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو ہم امپورٹ ایکسپورٹ سے میٹ کر رہے ہوں زرعی اجناس میں اور باقی چیزوں میں. ہمارا جو بجٹ ہے اس کا خسارہ جو ہے، جو کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ واقعی 6 یا 6.5% پہ رہے تاکہ ہمارا جو اگین اس پہ انفلیشن کا امپیکٹ ہے وہ کم ہو. اگر ہم یہ کچھ چند چیزیں کر سکیں پالیسی لیول پہ، سو ہم امید کر سکتے ہیں کہ 4 سے 6 ماہ میں یہ جو ہائی انفلیشنری ٹرینڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا. بٹ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بیونڈ دی IMF پروگرام ایک سال میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں تقویت ملے کہ اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں گامزن ہے. اس میں آپ کو اپنے LNG ٹرمینلز لگانے چاہیے، آپ کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانی چاہیے، آپ کو پینشن ریفارم کرنا چاہیے، آپ کو کوئی پرائیویٹائزیشن کر کے دکھانی چاہیے، آپ کو کوئی انسینٹیو سسٹمز بیونڈ دی ریئل اسٹیٹ ضرور کر کے FDI جو ہے اس کو اور ڈومیسٹک انویسٹر کو جو ہے امپروو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ نے اچھا قدم اٹھایا کہ آپ نے پوائنٹ آف سیلز پہ 5 لاکھ کا ہدف دیا کہ آپ 5 لاکھ لگائیں گے. اس پہ بھی ہماری جو توجہ ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور ہمیں اس ٹارگٹ کی طرف موو کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک براڈ بیسڈ لو ٹیکسیشن انسینٹیوائزڈ جو FBR ہے، جو ٹیکسیشن رجیم ہے، اس میں جا سکیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ملک کی جو اصل ڈرائیونگ فورس ہے وہ 2022 اور بیونڈ وہ 5.2 ملین، لیٹ می ریپیٹ 5.2 ملین SMEs بنیں گی جن کو اپ گریڈ کرنا ہے، جن کو ایکسپورٹ کے لیے تیار کرنا ہے، جن کو کنیکٹ کرنا ہے پوری دنیا کے ساتھ تاکہ وہ کوئی گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بن سکیں. اور ایکسپورٹس جیسے آپ صحیح کہہ رہے تھے جاوید، ہمیں ٹریڈیشنل گڈ سے نکل کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کوئی ایسا پارٹ بنا سکیں، ہم کوئی ویلیویبل گڈس میں جا سکیں تاکہ ہماری ایکسپورٹس کا کوانٹم یہ 30-32 ارب ڈالر سے بڑھ کے 50 ارب ڈالر کی طرف گامزن ہو سکے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ
ڈاکٹر خاقان حسن نجیب ماہر معاشیات ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بہت کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ڈومیسٹک انویسٹر کو انکریج کرنا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جن اصلاحات کی بات کی گئی تھی وہ اصلاحات بھی کرنی ہوں گی, LNG ٹرمینلز لگانے ہوں گے اور پینشن ریفارمز کی طرف جانا ہوگا. ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے جو معاشی اصلاحات تھیں وہ حکومت اس رفتار سے نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تھیں. اب ہمیں انہیں اصلاحات کی طرف جانا پڑے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.